إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال المولى جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بزرگوں اور دوستو، اگر کوئی شخص کسی خطرے میں مبتلا ہوتا ہے تو خطرے سے نکلنے کے جو بھی اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو وہ بروئے کال لاتا ہے اور وہ باہر آنا چاہتا ہے، نجات پا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی خطرے میں پڑا ہو، ہلاکت کے گڑھے میں گرا ہو اور وہ نکلنے کی تدبیر اختیار نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس خطرے کے گڑھے میں پڑا ہوا ہلاک ہو جائے گا. اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان بڑے خطروں سے دوچار ہیں اور مختلف قسم کے فتنوں نے اس کو گھیر رکھا ہے، اور ہم لوگ خطرات تو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد پا رہے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کی جو صحیح تدبیر ہونی چاہیے وہ تدبیر اختیار نہیں کر رہے. جو صحیح سبب ہے اس کو اختیار نہیں کر رہے. بہت سارے خطرات ہیں، بہت سارے فتنے ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور فتنے سے نکلنے کی جو راہ ہے اس راہ کو اختیار کریں. تو میں انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں کچھ فتنوں کا ذکر کروں گا اور پھر ان سے نکلنے کی راہوں پر گفتگو کروں گا. ایک بڑا فتنہ جو اس زمانے کا ہے، جس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا، وہ ہے فتنہ مال کا فتنہ. ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنا شکار کر چکا ہے. مال کو حاصل کرنے اور اس کو جمع کرنے کی ہر شخص کو فکر لگی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ. کچھ اللہ کے بندے ہوں گے جو مال کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہماری اکثریت مسلمانوں کی مال کا بندہ بن چکی ہے. ہر وقت مال سمیٹنے کے چکر میں رہتا ہے اور تنافس کی حد تک چاہتا ہے کہ دوسرے مالدار کو پچھاڑ کے ہم آگے نکل جائیں، ہم شہر میں سب سے بڑے مالدار کہلائیں. جو جذبہ تنافس کا، سبقت کا دین کے اندر ہونا چاہیے تھا، وہ جذبہ ہمارا ڈائیورٹ ہو گیا ہے دنیا کی طرف اور مال سمیٹنے کی طرف. مال جمع کرنا، مال حاصل کرنا برا نہیں ہے، مال پر تو زندگی کی گاڑی چلتی ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. بے وقوفوں کو مال مت دو جو مال کو پانی کی طرح بہانے والے ہوں، کیونکہ اس مال کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے گزران اور قائم رکھنے کا سبب بنایا ہے. تمام ضرورتیں مال سے پوری ہوتی ہیں ہماری، لیکن مال کو حاصل کرنے کے لیے اگر ایسی دھن ہم پر سوار ہو جائے جو ہم کو ہمارے دیگر واجبات اور فرائض سے غافل کر دے، ہمیں نمازوں کی فکر نہ رہے، یا تو ہم نماز پڑھیں ہی نہیں مال سمیٹنے کے چکر میں، یا پڑھیں تو بے وقت پڑھیں، کئی وقتوں کی نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں، یا عصر کی نماز کو سورج کے ڈوبنے کے قریب آ کر کے پڑھیں، اذان اور جماعت کا اہتمام نہ کریں کہ اس وقت بازار کا وقت ہے،
مشغولیت کا وقت ہے، تو یہ مال ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے بندوں کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کی نگاہ میں بزرگ اور بلند پایا لوگ وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، خصوصیت کے ساتھ نماز کا ذکر اللہ نے کیا، جبکہ ذکر اللہ میں نماز داخل ہے، لیکن پھر اللہ نے ذکر کیا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے، ٹھیک وقت پر جماعت سے نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ان کی تجارت اور کاروباری مصروفیت، بیع و شراء، خرید و فروخت، لین دین غافل نہیں کرتی، کیونکہ ان کی نظر آخرت پر ہے۔ دنیا کو آخرت کے لیے کمائیے، آخرت کا توشہ جمع کرنے کے لیے آپ دنیا میں آئے، مال ضرور کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، لیکن جب اللہ کا حق سامنے آ جائے، نماز کا وقت آ جائے، کاروبار کو بند کیجیے، دکان چھوڑیے، آئیے مسجد میں۔ حضرت ابو قتادہ اور دوسرے کئی تابعین علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا جب نزول ہوا تو صحابہ کرام اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور مسجد میں آتے تھے، پہلے اللہ کا حق ادا کر دیتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے، پھر کاروبار میں لوٹتے تھے۔ یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے ان کا کاروبار، ان کی تجارت اور بیع و شراء غافل نہیں۔ تو ایک تو مال حاصل کرنے اور جمع کرنے کی ہوڑ لگی ہوئی ہے، یہ بڑا فتنہ ہے ہمارا۔ دوسرا بڑا فتنہ یہ ہے کہ یہ مال جمع کرنے والے، جن کو مال جمع کرنے کا چسکا لگ جاتا ہے، مالدار بننے کی ہوس جس کے پورے قلب و دماغ پر مسلط ہو جاتی ہے، وہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے کہ حرام طریقے سے، مال آنا چاہیے، بس ہم کو مالدار بننا ہے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ۔ ایک زمانہ ضرور آئے گا کہ لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں رہے گی کہ جو مال اس کے پاس آ رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا، اس کی پرواہ نہیں رہ جائے گی، صرف مال لانا چاہیے۔ یہ بہت دوسرا بڑا فتنہ ہوا۔ تیسرا بڑا فتنہ مال کا کیا ہے کہ اگر مال ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مخالفت ہے۔ شیطان ہم کو فقر و فاقہ اور تنگی اور غریبی کا خوف دلا کر کے مال خرچ کرنے سے اللہ کے راستے میں روکتا ہے، جبکہ یہی شیطان معصیت اور گناہ کے کام میں ہم سے بے درے خرچ کرواتا ہے۔ کوئی نیتا آ جائے، اس کے استقبال میں دیکھیے آپ لاکھوں روپے خرچ کر دیں گے۔ شادی بیاہ کیجئے، اسراف اور فضول خرچی پنڈال سجانے میں اور انواع و اقسام کے کھانے اور پکوان بنانے میں آپ کے لاکھوں روپے صرف ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرنے کی نوبت آئے، مسجد کو دینا ہو، مدرسے کو دینا ہو، کسی یتیم غریب کی مدد کرنا ہو، کسی کی بیٹی کی شادی کی مدد کرنا ہو، تو 100 سینکڑے سے آپ کام چلاتے ہیں، جبکہ لاکھوں روپے آپ فضول خرچی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا مال کا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت کعب بن ایاض رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ تھا، کوئی عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، کوئی جاہ و عظمت کے فتنے میں مبتلا ہوا، اور میری امت کا فتنہ، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اللہ اکبر، یعنی فتنے تو بہت سے ہیں، لیکن میری امت مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی، اور فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد دوسرے واجبات اور فرائض سے غافل ہو۔ ایک زمانہ تھا صحابہ کرام کی بھوک مری اور غربت کا زمانہ، دیکھیے بحرین سے مال آیا، ٹیکس کا مال، جزیہ کا مال۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، مال لے کر کے آئے، مسجد نبوی میں ڈال دیا۔ انصار کے لوگوں کو معلوم ہوا، انصاریوں کو معلوم ہوا، مختلف قبیلے کے لوگوں کو، کوئی ابو عبیدہ آ گئے ہیں بحرین سے مال لے کر، تو سب کے سب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے مسجد نبوی میں۔ آپ نے جو ان کو دیکھا اور مختلف لوگوں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ مسکرائے، سمجھ گئے۔ پھر لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے تو کہا کہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ابو عبیدہ کے مال کے ساتھ مدینہ لوٹ آنے کی خبر مل چکی ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا ابشروا واملوا بما یسرکم، خوش ہو جاؤ اور آرزو کرو کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو بے نیاز کرے گا۔ جو اس وقت جو فقر و فاقہ اور تنگی کے دور سے گزر رہے ہو، ایسا زمانہ نہیں رہے گا۔ آپ نے ان لوگوں کو مال دیا، اور آپ نے اس موقع پر جو فرمایا تھا اس جملے کو سنیے، کہا فواللہ للفقر اخشى علیکم،
ولیکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوا فیہا کما تنافسوها کما تنافسوها کما تنافسوها واہلکتکم کما اہلکتہم۔ کہا مجھے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے تم پر کہ یہ حالت ہمیشہ رہے گی، مالداری آئے گی تم لوگوں کو، مجھے تو اس بات کا خوف ہے کہ دنیا اس قدر کشادہ کر دی جائے گی تم پر، مال و دولت کی اتنی ریل پیل ہو جائے گی کہ مال و دولت کے اندر منہمک ہو کر کے تم دین سے غافل ہو جاؤ گی، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی، اور پھر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پچھاڑو گے مال کے معاملے میں کہ ہم فلاں سے مالدار ہو جائیں، ہم فلاں سے مالدار ہو جائیں، جیسے کہ اگلی قومیں ایک دوسرے کو پچھاڑتی رہیں، اور پھر جس طریقہ سے مال کے فتنوں میں پڑ کے وہ ہلاک ہوئے اس طریقہ سے تم بھی ہلاک ہوگے، تو یہ ہے ہماری ہلاکت۔ اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا حلوۃ خضرہ وإن اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فطرت بنی اسرائیل کانت فی النساء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، اوف المزنی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ دنیا اپنی زیبائش میں، اپنی رنگینی میں، اپنی خوبصورتی میں، اپنے لبھاونے پن میں ایسی ہے جیسے کہ ہریالی اور میٹھی، ہری چیز آنکھ کو بھلی لگتی ہے اور میٹھی چیز زبان کو بھلی لگتی ہے، ذائقے کو اچھی لگتی ہے۔ کہا دنیا بالکل اسی طریقے سے ہری بھری اور میٹھی ہوگی، یعنی دنیا کی زینت تم کو اپنی طرف کھینچے گی، جیسے ہریالی انسان کی نگاہ کو کھینچتی ہے اور میٹھی چیز کھانے والے کو پسند آتی ہے، اس طریقے سے دنیا کے فتنے میں گویا تم پڑ جاؤ گے، یہ کہہ رہا ہے۔ کہا لوگو خبردار دنیا کے فتنے سے بچنا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا کے فتنے سے بچنا اور عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا ہے، اگلی قوموں کے بعد اب تم آئے ہو، تمہارے بعد تمہاری نسل آئے گی، نسل کے بعد نسل آئے گی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اس فتنے کا شکار ہوتا ہے اور کون مال اور عورت کے فتنے سے بچ نکلتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، آزمائش ہے، تمہاری آزمائش ہے، آپ اس طرح مت بیٹھیے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، عورتوں کے فتنے سے بچو، دنیا کے فتنے سے بچو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا فتنہ اور عورتوں کا فتنہ بہت بھیانک فتنہ ہے۔ دنیا کے فتنے میں یہ مال کا فتنہ ہے اور بھی دوسری چیزیں ہیں، اور عورتوں کا فتنہ، بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا، تو عورتوں کے فتنے میں بنی اسرائیل مبتلا ہوئے۔ کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، اس کی تفصیل میں مت جائیے۔ ان کا فتنہ بنی عورت، ہماری اس امت کا فتنہ ہے مال، اور ہمارا فتنہ عورت بھی ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت اسامہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ دیکھیے دوسرا بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، بیوی ہے تو وہ فتنہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تم میں سے بعض کی بیویاں اور بعض کے بچے ان کے دشمن ہیں۔ فتنہ نہیں ہوئے؟ اگر کوئی عورت اپنے میاں سے مطالبہ کرے نان نفقے کا اتنا جتنا وہ دے نہیں سکتا، ایسی چیزوں کا مطالبہ کرے جس کو وہ مہیا نہیں کر سکتا، اور گھر میں وہ ڈرامہ کرے، تو مرد کیا کرے گا؟ اپنی اس بیوی کو خوش کرنے کے لیے حلال راستے سے ہٹے گا، حرام کے راستے کو اختیار کرے گا، اللہ کی حد کو چھلانگ لگائے گا، ناجائز کمائی کرے گا تاکہ بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرے۔ تو یہ عورت جو مرد کی کمائی سے زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے اور مرد کو مجبور کرتی ہے حرام خوری پر، حرام کمائی پر، وہ بیوی اس کے لیے فتنہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس کے بعد اگر خیر سے کہے کہ میں بازار جاتی ہوں، ٹھیک ہے چلی جانا، تو بازار میں بغیر برقعے کے جا رہی ہے، مرد کو معلوم ہوا یا اس نے کہیں دیکھ لیا یا کسی نے کہہ دیا کہ آپ کے بچے کو دیکھا تھا ایک عورت کے ساتھ، وہ عورت بالکل بڑھنا تھی، سر اور چہرہ کھلا ہوا تھا، آ کر کے جب بیوی کو کہا کہ ایسے کیسے نکلتی ہو بغیر حجاب کے، تو کہا کہ کب تک حجاب کو پکڑے رہیے گا؟ اب بتائیے، جا رہے ہیں لے کر کے برقع اٹھا رہی ہے، ہم کو بھی تو دنیا کی چکا چوند دیکھنے دیجیے، یہ پردہ ہمارے اوپر کیوں ڈالے ہوئے ہیں؟ بہت بڑا فتنہ ہے یہ پردہ، تمہاری عصمت اور عزت کی حفاظت کا پردہ ہے، یہ تمہاری شریف زادی ہونے کی علامت ہے۔ تو اب یہ بیوی ہو کر کے ہمارے لیے فتنہ بنی ہوئی ہے، اور جو اجنبیہ ہے اس کا فتنہ تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے مفاتن ظاہر کرتے ہوئے نکلتی ہیں، نیم اڑیاں نکلتی ہیں،
تنگ لباس پہن کر کے نکلتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا بڑا فتنہ یہیں سے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو وسائل اعلام ہیں، جن کو ذرائع ابلاغ آپ کہتے ہیں، اب تو ریڈیو کا زمانہ جب تھا تب تھا، ٹی وی کا زمانہ بھی آیا، اس سے بڑھ کر کے اب گوگل ہے، اب یوٹیوب ہے، اب فیس بک ہے، ساری دنیا سمٹ کر کے ہتھیلی میں آئی ہوئی ہے۔ دیکھ لیجئے تو بے حیائی کا طوفان اس پر امڑا ہوا ہے، بدکاری کا طوفان امڑا ہوا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں وہی سیٹ ہے، جوان لڑکے اور لڑکی کے ہاتھ میں۔ بوڑھے کو بھی دیکھیے تو دل بہلا رہا ہے، اسی سے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ جوان اور لڑکے لڑکیوں کو دیکھیے، گانا سن رہا ہے، ایئر فون لگائے ہوا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں چوری بھی سکھائی جاتی ہے، بدکاری کے طریقے مختلف بتائے جاتے ہیں، اور اس طریقہ سے جرم کی ایک پوری فہرست ہے جس کو سکھایا جاتا ہے ان چینلوں کے ذریعے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کا چینل خریدتے ہیں ڈش اینٹینا کے ذریعے، جس کے اوپر وہ اپنی منچاہی فلمیں دیکھ سکیں، نیم اڑیا فلمیں دیکھ سکیں، مکمل ننگی فلمیں دیکھ سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اباحیت بے حیائی جب آپ کے گھر میں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے غائبانے میں بچے بھی اس کا یوز کر لیں جب آپ نہیں ہو دونوں میاں بیوی تو، اور اگر کچھ نہ ہوگا تو جہاں یہ شیطان ہوگا اور شیطان کا وہ اڈا ہوگا، وہاں رحمان کے فرشتے تو چلے جائیں گے، وہاں رحمان کے فرشتے چلے جائیں گے۔ یہ کرامن کاتبین جو آپ کے محافظ ہیں، یہ تو الگ نہیں ہونے والے ہیں، لیکن رحمت کے فرشتے آپ کا گھر چھوڑ دیں گے، اور آپ کا گھر شاید شیطان کا گھونسلہ بن جائے گا۔ جہاں نماز نہ ہو، جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو، جہاں ٹی وی کے اوپر ناچ گانے آپ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، ظاہر ہے کہ آپ اس گھر سے خیر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے محروم کیا جائے، اس کی مثال زندہ اور مردے شخص کی۔ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھیے گا وہاں سے شیطان بھاگے گا۔ بیوی بچوں کو ہم بگاڑ رہے ہیں، ان کے دل بستگی کا سامان لا کے دے رہے ہیں، سیریل پر لگی ہوئی ہے تو فلموں پر لگی ہوئی ہے تو گانے دیکھ رہی ہے، اور نہ جانے کیا کیا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں کے فتنے سے بچو، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اگر اچانک سے کسی پر نظر پڑ جائے، نظر کو پھیر لو، مڑ مڑ کے نہ دیکھو۔ اور اس طریقہ سے جو کچھ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام وغیرہ پر جو ادھننگی یا ننگی تصویریں ہیں، نعوذ باللہ، ان سے اپنی نگاہوں کو مود لو، تاکہ بے حیائی کی طرف طبیعت کی آمادگی نہ ہو۔ شر کے اسباب سے اپنے آپ کو دور کرو۔ یہ سب شر کے اسباب ہیں، ہلاکت کے اسباب ہیں۔ اگر آپ ان سے دور اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو ہلاکت میں پڑیں گے ہی۔ اسی طریقے سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چینل یا یوٹیوب وغیرہ آپ دیکھ رہے ہیں، گوگل وغیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت کی علامتوں میں سے بتایا کہ یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا ایسی سمٹ جائے گی کہ جو مسافت لوگ مہینے، 6 مہینے، سال بھر میں پورا کرتے تھے، اس زمانے میں اگر پانی جہاز سے کوئی امریکہ جاتا تو 6 مہینے لگتا، مکہ مدینہ جاتا تو آدمی کو 10 دن، 15 دن، مہینہ لگتا۔ تیز سواریاں ہیں، اور اس سے زیادہ تیز نیٹ ہے۔ امریکہ، لندن کی خبر، ادھر جاپان کی خبر منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں آپ تک پہنچتی۔ اور علم غلم جو بھی بیانات اور جتنے بھی غلط باطل عقائد، نظریات اس پر بڑھے ہوئے ہیں، دیکھ لیجئے، قبر پجے سب کی تقریر ہوتی رہے گی، شرکیہ نعت نظم پڑھتا رہے گا، اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کو وہابی کہہ کے چڑھائے گا، گالیاں دے گا۔ تو غلط افکار اور نظریات کی بالکل ترویج و اشاعت ہے، اور آپ ہیں کہ اس کی تمیز نہیں رکھتے ہیں کہ کس کی سنیں اور کس کی نہیں سنیں، سب کی تقریر سنتے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کون عالم ہے، صحیح العقیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ ارے اہل بدعت کی تقریر مت سنو، اتنے چرب زبان ہوتے ہیں، اور شیطان ان کا معلم ہوتا ہے کہ آپ ڈگمگا جائیں گے۔ اہل بدعت علماء کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ نہیں جاؤ، تم بگڑو نہ بگڑو، ہمیں اپنے آپ کے بگڑنے کا ڈر ہے۔ اہل علم نے کہا کہ کبھی بھی بدعتیوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، لا تجالسوا اہل الاہواء، بدعتیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت کرو، بدعتیوں کی تقریر لیے بیٹھے، اور اس کو وہ پوسٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں کہ آپ اس کا جواب دیجیے، آپ اس کا جواب دیجیے، آپ اس کا جواب دیجیے۔ ارے آپ خذ ما صفا ودع ما قدر، اس میں تو ساری دنیا کی شرارتیں ہیں، بدعقیدگیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں۔ آپ کو اس میں سے اگر سلیکٹ کرنے کی صلاحیت ہے تو سلیکٹ کیجیے، یا جاننے والوں سے پوچھیے کہ ہم کیا سنیں، کس کا آڈیو سنیں، کس کا ویڈیو دیکھیں۔ اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، اور جو بھی خبریں اس پر آ رہی ہے علم غلم، اس کے پیچھے مت رہیے۔ نعرے بازی ہو رہی ہے، جو شیرے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جو شیریں تقریر کی جا رہی ہے،
فلسطین لٹ رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، چلاں ہو رہا ہے، یہ عرب کے حکمراں کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ سب کا مختصر جواب ہے کہ عرب کے حکمرانوں میں طاقت نہیں ہے، یورپ کی طاقت کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس سے لڑنے کی، چین، جاپان سے لڑنے کی طاقت عربوں کے پاس نہیں ہے، اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو اگر طاقت نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو، اسلحے کی جنگ نہ لڑ سکتے ہو تو کیا کریں؟ دشمنوں سے جا کے لڑیں، فلسطین کی بربادی کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر لیں؟ انصاف سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کیا مکی زندگی میں مسلمانوں کے اوپر عرصہ حیات تنگ نہیں کر دیا گیا؟ مسلمانوں کو بے دریغ نہیں مارا گیا؟ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجیٹیشن کیا، جلوس نکالا، دھرنے پر بیٹھ گئے؟ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یاجوج ماجوج جب نکلے گا تو یاجوج ماجوج کا اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جائیں گے، ان کے پاس طاقت نہیں ہوگی یاجوج ماجوج سے مقابلہ کرنے کی، کہیں گے بھاگو بھاگو طور پر بھاگو، جو جہاں ہے سو گھر بند کر لو اپنا، یہ بہت ہلاکت خیز قوم ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرنڈر کر رہے ہیں، کنارے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھیں گے کہ یہ بہت اتپات مچا رہے ہیں، بہت شر و فساد پھیلا رہے ہیں اور لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بد دعا کریں گے کہ اللہ ان کے اوپر موت مسلط کر دے، کوئی عذاب مسلط کر دے، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا وائرس مسلط کرے گا کہ ایک مرا تو سب مر جائے گا، ایک مرا سب مر جائے گا۔ اب اس کے بعد بڑا بڑا ولچر سب جو ہوتا ہے، گدھ وغیرہ، اس کو اللہ بھیجے گا اور اس کو اٹھا کر کے یاجوج ماجوج کی فوج کو، جو لاکھوں نہیں کروڑوں کی شکل میں ہوں گے، سب کو اٹھا کر کے سمندر میں وہ پرندہ پھینکے گا، اور اس کے بعد بارش ہوگی، اب بارش کے بعد سب خون پیپ جو اس کا ہوگا یاجوج ماجوج کا سب دھل جائے گا، اور زمین اتنی تر و تازہ ہو جائے گی اور اتنی پیداواری ہو جائے گی کہ ایک ایک سنترا ایسا ہوگا کہ ایک اونٹ پر لادنے کے لائق ہوگا، اور ایک جماعت بیٹھ کر کے 30-40 آدمیوں کی جماعت بیٹھ کر کے ایک سنترے کو کھائے گی اور پیٹ بڑھ جائے گا، اتنی برکت زمین سے ہوگی۔ کیا کر رہے ہیں عرب، کیا کر رہے ہیں عرب؟ عرب ملک اپنی مصلحت کو دیکھ رہا ہے، آپ یہاں بیٹھے بیٹھے مشورہ دے رہے ہیں۔ جلتی لکڑی میں تیل کا کام کرنے والے کچھ لوگ کرتے ہیں، جن کو فلسطین کے مسلمانوں سے ہمدردی کم ہے، زبان سے فلسطین جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کو کیا مطلب ہے اس سے؟ روافظ کے اشارے پر ناچنے والے لوگ ہیں، وہ خود یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، ان کو یہود پیسے دیتے ہیں کہ اکساؤ ہم کو تاکہ ہم مسلمانوں پر حملہ آور ہوں۔ کیا نقصان ہوا ہے؟ میڈیا میں دیکھیے تو کہہ رہے ہیں کہ خوب بڑھ رہے ہیں فلسطینی، اسرائیل کا یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اب جو صحیح پترکار ہیں اگر ان کو سنیے، عرب نیوز کو سنیے، تو معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، ہزاروں ہزار مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، ہزاروں بے گھر ہیں، لاکھ سے زیادہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے ہیں، اتنے مکانات منہدم کیے گئے، ہاسپٹل میں جگہ نہیں ہے مریضوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کرے، یہودیوں کے ظلم و ستم کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور جو لوگ یہود فلسطین کی مسلمانوں کی مدد کی آڑ میں اپنی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنے ہوس کی روٹی سیک رہے ہیں، جو قیادت غلط انداز سے ان کی رہنمائی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بھی بچائے اور ان کو صحیح اور صالح قیادت نصیب کرے، جو فلسطینیوں کے حقوق کی لڑائی لڑ سکے، صحیح لڑائی۔ اب حقوق کی لڑائی لڑنے کے نام پر آپ لوگوں کو ذبح کروائیں گے، تو یہ سب فتنے ہیں، دعایات، پروپیگنڈے۔ یہ اتنے پروپیگنڈے کا زمانہ ہے کہ باطل کو حق بنا کر کے پیش کرتے ہیں اور آپ کو جذباتی بنا دیتے ہیں، آپ کو جذباتی بناتے کہ آپ گھر سے نکلیے اور جائیے اس میں شرکت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو ڈرکٹے ہیں، ڈرمنڈے ہیں، جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، جنہوں نے روافظ سے ہاتھ، شیعوں سے ہاتھ ملا رکھا ہے، ایسے لوگ اہل سنت کو کٹوانا چاہ رہے ہیں اور ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ سب فتنہ ہے۔ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کے زمانے میں جو چل رہا ہے اس سے مقابلے میں بیٹھنے والا بہتر ہے، جو چل رہا ہے دوڑنے والے مقابلے میں بہتر ہے، جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر سے بہتر ہے۔ جو بات نہیں سمجھتے ہو اس کو مت بولیے، علماء سے رجوع کیجیے، جو راسخ فی العلم لوگ ہیں۔ یہ بھی بڑا فتنہ ہے کہ صحیح مولویوں کے پاس لوگ نہیں جا رہے ہیں، ڈرکٹے مولویوں کے پاس جا رہے ہیں، جذباتی نعرہ لگانے والے لوگوں کے پیچھے جا رہے ہیں، جن کو قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہے ان کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ ان کو کہیں گے ارے یہ تو چمچے ہیں، یہ تو سعودیہ کا لقمہ کھاتے ہیں، یہ مڈل ایسٹ کے اوپر پلتے ہیں۔ کون نہیں کھاتا ہے؟ کس ملک میں سعودی عرب کی خیرات نہیں ہے؟
کس ملک میں اتنی بڑی مسجد سعودی عرب کی اور کویت کی اور قطر کی اور دبئی کی بنی ہوئی نہیں ہے؟ ساری دنیا کے مسلمان تو وہیں جا کر کے مالدار ہوئے ہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں۔ ہم ہی لقمہ کھا رہے ہیں۔ ارے ہم اہل حدیثوں نے تو اس وقت ساتھ دیا تھا شاہ عبدالعزیز کا، ان کے باپ کا، جس زمانے میں پیٹرول کی دولت نہیں ملی تھی تو جہاں سے اہل حدیث چندہ بھیجتا تھا۔ جن لوگوں نے، جو غیر اہل حدیث تھے، جو اینٹ کی اینٹ بجاتے تھے، جو سعودی عرب کے حکمرانوں کو گالیاں دیتے تھے، وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ماضی میں اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم حق کا دفاع کریں، عقیدے کا دفاع کریں، تو ہم کو کہا جائے چمچہ گیری کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کوئی جنگ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد کے نام پر، فلسطینیوں کے حق کی واپسی کے نام پر، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کے نام پر فلسطینیوں کو بے موت مارنے کی سازش۔ اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا، اس کے لیے اس کے پیچھے بہت ہے۔ کیا بات ہے کہ حزب اللہ ساتھ دے رہا ہے لبنان کا؟ وہ کون ہے؟ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ امریکہ بیٹھا بیٹھا ایران کہا کہ یہ میزائل داغ رہے ہیں، اب چھوڑا، ابھی تک یہ گلیل کی گولی نہیں ماری ہے، ابھی تک ایران نے ترقی کرا، یہ ہم بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا ہے، ابھی تک کہیں کچھ نہیں کیا ہے۔ لیکن عرب کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ رموز خیش مملکت خسرو دولت ہر بات سے اپنے ملک کی سیاست کو بہتر سمجھتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر کے تبصرہ کرتے ہیں جبکہ کچھ کر نہیں سکتے، سمجھا؟ تو بہرحال یہ سب فتنے ہیں نیٹ کے، ان فتنوں سے آپ کو بچ کے رہنا ہے، نیٹ کے فتنوں سے بچ کے رہنا ہے، اور اپنے دین کی، ایمان کی، عقیدے کی حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تو علماء اسلام کی طرف رجوع کیجئے کہ حق کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کیا کہتا ہے۔ اللہ نے نجات ہماری قرآن و سنت میں رکھی ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگو توبہ کرو، التائبون العابدون الحامدون، اے لوگو توبہ کرو اپنے عملوں سے، اللہ کی نصرت اور حمایت چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو۔ التائبون العابدون الحامدون، اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا کرو۔ السائحون، طلب علم کے لیے، نفع کے کاموں کے لیے سیاحت کرو۔ الراکعون والساجدون، نماز کثرت سے پڑھو، لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ والحافظین لحدود اللہ، اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، حرام کام مت کرو، فرائض کو ادا کرو، حرام سے بچو، اللہ کی حدوں کا لحاظ رکھو، اور زیادہ کوڑید میں مت پڑو، انشاءاللہ کامیاب رہو گے، بشارت ملے گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے اس بات کہ ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جو کسی فتنے میں مبتلا ہو اور غلط قیادت کے ہتھے چڑھے ہوئے ہوں، اللہ رب العالمین ان سب کی مدد فرمائے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پھر عزت اور غلبہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔